ویسے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تعداد اور بے شمار معجزات ہیں، لیکن آج جس معجزے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ اور عجیب معجزہ ہے۔ جیسا کہ ربیع الاول سن 1362 میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر اس مقدس قافلے کے آگے آگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام عبداللہ بن ریقت لیسی پیدل چل رہا تھا۔ یہ مختصر قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق اکبر نے غار ثور سے روانگی کے وقت جو کھانا ساتھ دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی شہرت سن رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مقدس قافلہ ام معبد کے خیمے پر جا کر رکا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے اندر واقع تھا اور ام معبد پختہ عمر کی باعفت خاتون تھی اور ان لوگوں کی میزبانی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام معبد کے خیمے کے پاس پہنچے تو وہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، آپ کے پاس اگر دودھ، گوشت یا کھجوریں ہیں تو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اس نے کہا، واللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ہرگز کمی نہ کرتے۔ اس دوران ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ایک نحیف سی بکری پر پڑی۔ پوچھا، معبد کی اماں یہ بکری کیسی ہے؟ کہنے لگی، یہ بیچاری اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا، یہ کمزور ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کچھ دودھ مل جائے تو ضرور دو لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو طلب فرمایا، پھر اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا فرمائی، یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اللہ کا نام لے کر دودھ دونا شروع کیا۔ وہ کیا ببرکت لمحات ہوں گے جب بکری کی قسمت جاگ اٹھی، وہ خوشی سے جگالی کرنے لگی اور دودھ کی داریں اس کے تھنوں سے بہہ کر نکلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا، یہاں تک کہ سب ساتھیوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، ام معبد کو بھی پلایا، حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہوگی۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو دودھ سے بھر کر ام معبد کے حوالے کیا اور یہ فرمایا کہ اگر آگے روانہ ہو گئے، یہ دودھ جب معبد کا باپ آئے تو اسے دینا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کا شوہر ابو معبد اپنے ریوڑ کی بکریوں کو ہانکتے ہوئے خیمہ میں آ پہنچا۔ دودھ سے بڑے ہوئے برتن کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور ام معبد سے دریافت کیا، تمہارے پاس اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ وہ بولی، اللہ کی قسم، ایک مبارک آدمی کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحیف بکری دھونا شروع کیا تو سارے مہمانوں نے سیر کر اس کا دودھ پیا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ شوہر نے کہا، ذرا اس مبارک انسان کا حلیہ تو بتاؤ۔ ام معبد نے دلکش انداز سے آپ کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ جس طرح کوئی سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ ام معبد کو حضور سے نہ تو کوئی تعارف تھا نہ کسی طرح کا تعصب، بلکہ جو کچھ دیکھا منوعاً کہہ دیا۔ اصل متن عربی میں دیکھنے کی چیز ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب زاد المعاد کی جلد 2 میں اس کا جو ترجمہ ہے، تحریر ہے، وہ کچھ ایسے بیان ہوا، پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خون نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراق، بال لمبے اور گنے، آواز میں باری پن، بلند گردن، روشن مرد دمک، چشمے باریک، مولے بال اور خاموش و وقار کے ساتھ، گویا دل پستگی لیے ہوئے دور سے دیکھنے میں دل فریب، قریب سے نہایت شیر و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام و کمی و بیش الفاظ سے مبرہ، تمام گفتگو موتیوں کی طرح لڑی جیسے پروئی ہوئی، میانہ قد کے کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا تو تعمیل کے لیے چھپتے ہیں، مخدوم تا نہ کو تاہو سخن نہ فضول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاف سن کر ابو معبد نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جن کے بارے میں لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی درخواست کرتا،
اب اگر موقع ملا تو ضرور ملنے کی کوشش کروں گا۔ معبد کا یہ بیان ہے کہ جس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے مس فرمایا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک ان کے پاؤں ان کے پاس رہیں، وہ اس کو صبح شام دھویا کرتے تھے اور اس کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت محمد بن عمر کی روایت ہے کہ معبد اسی زمانے میں مسلمان ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی۔ بعض کا یہ بھی قول ہے کہ اس کے بعد آئے اور اسلام لا کر شرف بیعت حاصل کیا۔